وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق کس وجہ سے دی تھی اور طلاق دینے کا ان کا طریقہ کیا تھا؟ زید بن حارثہ کی شادی اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے کی. ان کے بھائی بھی عبداللہ اور عبید اللہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، مگر عبید اللہ کا انجام اچھا نہ ہوا. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جو قرآن پاک میں دعا سکھائی نا کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں. ٹیڑھا کرنا نہ کرنا یہ بھی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ٹیڑھا نہیں کرتا کسی کے دل کو، یہ تو گناہ ہے. دل کو سیدھا کرنا کہ ٹیڑھا کرنا، ٹیڑھا تو شیطان کرتے ہیں. یہ ترجمہ آپ یاد رکھیں، جب اللہ کے لیے آئے گا نا تو ٹیڑھا نہ ہونے دے. ٹیڑھا ہونے ہم لگیں فلما زاغو ازاغ اللہ، جب ہم ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹیڑھا ہونے دیتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے جو ہے نا، جب بھی آئے کہیں آئے گا ذلو، ہم ترجمہ کرتے ہیں گمراہ کرتا، توبہ توبہ شیطان ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دیتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں روکتا. نولی ما تولی، جدھر وہ دفع ہونا چاہتا ہے اس نے آزادی دی ہے، ہونے دیتا. اللہ کا جو ہے نا گمراہ کرنا نہیں کہنا نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ وہ راستہ چھوڑ دیتا. اگر کوئی شخص گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو گمراہ ہونے کے لیے وہ کہتا ہونا چاہتے ہو جاؤ. ما یضل بالفاسقین، ایسے لوگوں کو یہ بھٹکنے کے لیے چھوڑتا ہے جو بدکار بننا چاہتے ہیں. جو نیک بننا چاہتا ہے اس کا ساتھی، نیکوں کا ساتھی ہے، ان کی مدد کرتا توفیق، بروں کے لیے تخلیہ، پھر ساتھ چھوڑ دیتا ان کا کہ بھٹکتے پھر ہو جائے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، یہ کریں گے غلط فہمی پیدا ہوتی کہ اللہ بھی دل ٹیڑھے کرتا. یہ کہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا بلکہ ہدایت پر قائم رکھنا. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دعا کرتے رہا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام بہت کرتے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا. تو آپ نے فرمایا جو دل ہے نا یہ ایک پر کی طرح جو جنگل میں ہو، جس کو ہوائیں اٹھتی پھڑتی ہیں، ایک لمحے میں بدل جاتا. اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ابھی مومن. تو بات ہو رہی تھی حضرت زینب کی، ان کے بھائی تھے عبید اللہ، حضور کے پھوپھی زاد. وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے. اندازہ کرو مکہ سے مدینہ سے بھی کئی سال پہلے حبشہ گئے بیوی کے ساتھ. بیوی ان کی ام حبیبہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے معاویہ کی بہن ہے، بعد میں حضور کی بیوی بنی. وہاں جا کر نہ عیسائیوں کے ساتھ میل جول بڑھا دیا، ملک عیسائیوں کا تھا. حضرت ام حبیبہ نے بہت سمجھایا کہ ہم دین کی خاطر پردیس میں آئے، خدا کے لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر. مگر بیٹھتے بیٹھتے شراب کا عادی ہو گیا، پھر کافر ہو، عیسائی ہو کر مرا، مرتد ہو. حضور کو خبر ملی تو آپ نے پھر حضرت عمر بن امیہ زمری کو بھیجا. اس نے شاہ حبشہ کو نجاشی کو کہا یہ وکیل بنے ان کے. نجاشی نے خود خطبہ پڑھا، حضور کا نکاح غائبانہ کیا. سب سے زیادہ مہرینی کا پھر وہاں دیا گیا. مگر وہ دیکھیں نا کس طرح وہ گمراہ ہو کر مر گیا. دوسرے بھائی عبداللہ تھے، وہ جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو پھر ہند نے جو امیر معاویہ کی والد اس کے کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ہار پرویا، گلے میں ڈالا، رقص کیا. اور ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں عبداللہ سے یار کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر یہ حمزہ کا بھانجا تھا اس لیے ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا. دو کی لاشیں بگاڑی نا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس عبداللہ کے کان ناک کاٹ کر ہار بنا کر ناچ کیا. اتنی دشمنی تھی. تو یہ زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی زاد تھیں. حضرت زید آپ نے بیٹے بنائے، ان کے ساتھ نکاح کی. مگر حضرت زینب کے مزاج میں نا قریشی ہونے کا خیال کہ میں اعلیٰ خاندان سے ہوں، یہ آزاد کیا غلام، یہ بات گئی نہیں. اس لیے نا انہوں نے کوئی احترام نہ زیادہ حضرت زید کا کیا. انہوں نے پھر رسول اللہ سے شکایت کی کہ میری بنتی نے، آپ نے بہت کہا ہم سے کہلا کا زودہ کا وطا، میں نے بہت خیال کر کے اپنی پھوپھی کی بیٹی تجھے دی ہے، ورنہ غلاموں کو کون رشتہ دیتا، تو اس کو روک کے رکھ، اللہ سے ڈر. مگر اس نے دیکھا کہ نہیں حالات میرے درست ہوتے، طلاق دے دی. پھر اللہ کا حکم ہوا نا کہ اب زید نے طلاق دیتی ہے. زینب کو بڑا صدمہ پہنچا کہ پہلے آپ نے غلام کے ساتھ نکاح کیا، وہ بھی راضی نہیں تھی، اب طلاق ہو گئی اور زیادہ بدنامی ہوئی، آپ اس سے نکاح کریں. پھر وہ حضور کی بیوی بنی. قرآن میں اس کے نکاح کا ذکر آیا کہ جب زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی تو آپ نے پھر نکاح کی. جی